اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹپٹ بیوی کی کہانی۔ ایک بیوی نصرانی تھی، گھر کی غریب، گود بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن میں پاتا تھا اس میں کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر، صبر و شکر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت بھی آنے لگا۔ دونوں کا دل ملول رہتا تھا، اس لیے کہ ان کے بعد نسل باقی رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ تشریف لائیں۔ پوچھا، بیوی نصرانی، تم کیوں اتنا اداس رہتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے غریبی کے ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے کام لیا اور زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی، اولاد سے بھی محروم ہوں۔ ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کھاؤ، خدا بند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے جسے مردہ کر دے، وہ جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھا درخت کھڑا کر دے، اولاد والے کو بے اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بیوی کی کہانی مان لو، خدا بند عالم تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بیوی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9ویں مہینے ایک فرزند حسین عطا کیا، اولاد سے گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ نصرانی بیوی کی منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر ہوئی، کیوں کر منت پوری کروں؟ میں نے بیوی ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی تھی، کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا ایک بیوی ضعیفہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے ابھی منت پوری نہیں کی۔ بیوی نصرانی قدموں پر گر پڑی اور کہا، آپ کو میں یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتائی ہوئی منت سے میری گود بھر گئی، مگر میں نے منت پوری کرنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیوں کر منت پوری کروں؟ ضعیفہ نے فرمایا، 5 ڈلی منگاؤ اور جو کہانی کہوں اسے سن لو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، سننے والے کو 3 حصے، ڈلی لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ بیوی ضعیفہ نے کہانی سنانا شروع کی۔ ایک روز جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے پدر بزرگوار کو میں نے دعوت دی ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا، روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے کھانا حاضر کیا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میرے یہاں کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ صبح کو پھر حضرت امیر المومنین کہیں سے جو کا آٹا قرض لائے اور جناب سیدہ نے کھانا پکایا۔ پھر محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جب حضرت رخصت ہونے لگے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، نانا جان اب ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام جو کا آٹا لائے، جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کی اور رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین نے اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ نانا کیا آپ ہم کو محروم رکھیے گا؟ یہ اشارہ نانا سمجھ گئے۔ فرمایا، بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول کی۔ غرض اس روز بھی کھانے کا سامان فراہم کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور محسن پاک نے کھانا نوش فرمایا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضہ بی بی دروازے تک پہنچانے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، یا رسول خدا یہ کنیز بھی آرزو مند ہے، شاید آپ قبول فرمائیں، کل شام کو میرے گھر تشریف لا کر کھانا نوش فرمائیں۔ حضرت نے وعدہ فرمایا۔ صبح ہوئی، اتفاق سے فضہ کو کہیں سے سامان غذا فراہم نہ ہو سکا۔ فضہ پریشان ہیں۔ شام ہوئی، کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا کہ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا ہے۔ وہ زمانہ ماہ رمضان کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بعد مغرب تشریف لائے اور گھر کی طرف چلے تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی اے حبیب خدا آپ نے فضا سے وعدہ افطار فرمایا ہے۔ حضرت فوراً خانہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے اور آواز دی اے بیٹی تجھ پر میرا سلام ہو۔ جب جناب سیدہ آواز پہچان گئی دروازے تک آئی لیکن حیرت میں تھی کہ آج بابا نے کیوں تکلیف گوارا کی، کچھ سامان افطار بھی نہیں ہے جو حاضر کروں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، آخر جناب رسول خدا سمجھ گئے کہ بے وجہ غربت نے کوئی سامان نہ کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آج میں فضا کا مہمان ہوں۔ جناب امیر نے فضا کو علیحدہ بلا کر پوچھا اے فضا تم نے رسول خدا کو مدعو کیا ہے اور کچھ ذکر بھی نہیں کیا، ورنہ جہاں سے ممکن ہوتا انتظام کرتا۔ فضا نے عرض کی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پس مجھے غیرت معلوم ہوئی کہ آپ سے تذکرہ کروں، میں اپنا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا، ایک گوشے میں 2 رکعت نماز ادا کی، دونوں ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے، خداوندہ میں تیرے حبیب کی کنیز ہوں، تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے تو خوب جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بے آب و غذا ہیں، مالک و ملک میرے شہزادوں میرے آقا کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ یہ دعا جناب فضا کر رہی تھیں کہ تمام مکان میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان جنت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ رسول نے پوچھا فضا یہ کھانا کہاں سے پایا؟ غرض کیا جس کے بھروسے پر میں نے دعوت کی تھی اس نے بھیجا ہے، یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔